أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ. اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا جنہوں نے قرآن پاک سے نفع اٹھایا، ایمان قبول کیا، چاہے وہ پہلے سے کسی مذہب کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. اب اس طبقے کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے قرآن پاک سے نفع نہیں اٹھایا، ایمان قبول نہیں کیا، اپنے کفر پر ڈٹے رہے. ایمان قبول نہ کرنا، کفر پر ڈٹے رہنا، ضد پر اڑے رہنا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے کانوں نے حق سننا چھوڑ ہی دیا اور آنکھوں نے حق دیکھنا چھوڑ ہی دیا اور دل نے حق کو سوچنا چھوڑ ہی دیا. جب انہوں نے نوبت یہاں تک پہنچا دی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا. لفافے پر جب مہر لگ جاتی ہے تو کوئی چیز لفافے کے اندر نہیں ڈالی جا سکتی اور باہر نہیں نکالی جا سکتی. یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کی. اللہ نے ضد اور انا کی وجہ سے، کفر پر ڈٹنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی. اب ان دلوں میں اور کانوں میں نہ حق کی بات جا سکتی ہے اور نہ سیدھی بات باہر آ سکتی. آنکھوں پر پردے ڈال دی، اب حق نظر ہی نہیں آ سکتا. 2+2=4 جیسی صاف سیدھی اور واضح بات بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. گناہ پر اصرار، کفر پر اصرار، غلطی پر اصرار، یہ نتیجہ دکھاتا ہے کہ واپسی کا رستہ باقی نہیں بچتا، واپسی کا رستہ باقی نہیں بچتا. حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کرے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو وہی موجود رہتا ہے. دوسرا گناہ ایک اور نقطہ، تیسرا گناہ ایک اور نقطہ، کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور سیاہی علامت ہے گمراہی کی، بھٹکنے کی. رات جتنا شدید اندھیرا ہو جائے گا، نظر کچھ نہیں آئے گا، روشنی کا انتظام نہیں ہوگا تو انسان نے سوائے بھٹکنے کے اور کیا کرنا ہے. تو دل جب کفر اور گناہ پر اصرار کی وجہ سے ایک ایک نقطہ کرتے کرتے سیاہ ہو جائے تو پھر کفر کفر نظر نہیں آتا، گناہ گناہ سمجھ نہیں آتا. اس شخص کی مثال پھر اس مریض کی سی ہو جاتی ہے جسے ڈاکٹر نے بتایا کہ فلاں فلاں چیز سے آپ نے پرہیز کرنی ہے اور وہ ضد پر آ کر اسی چیز کو کھانا شروع کر دے، بلکہ اس بد پرہیزی والی چیز کو ہی شفا کا ذریعہ سمجھ لے، تو اس کی ضد کیا دن دکھائے گی. ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر اس سے مایوس ہو کر کہے گا کہ یہ اب لا علاج، اسے اب جو مرضی دوا دے دیں اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ شخص اپنی ضد، ہٹ درمی کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچا. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جب اپنے کفر پر ڈٹ گئے، ضد پر آ گئے، انا پر اڑے رہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اب آپ ان کو ڈرائیں، دیکھو اللہ کی نہ ماننے سے، کفر سے، گناہوں سے تمہیں اللہ کا عذاب ہوگا، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ولہم عذاب عظیم، سوائے جہنم میں گرنے کے، عذاب عظیم کا شکار ہونے کے ان کا کوئی انجام نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور یہ حق قبول نہیں کرتے تو ان کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی رستہ بند کر دیا۔ سمجھیے گا، انہوں نے خود اپنی حق قبول کرنے کی صلاحیت برباد کر دی، اس کے نتیجے میں اللہ نے مہر لگائی۔ ایک مثال پہلے عرض کر چکا ہوں، کوئی مریض جب اپنی بیماری کو ہی شفا سمجھ لے اور بد پرہیزی کو اپنی ضد بنا لے اور ڈاکٹر اسے کے متعلق لکھ کر دے دے کہ اس نے اب مرنا ہی ہے، تو وہ اس لیے تھوڑے مرا کہ ڈاکٹر نے لکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر نے تو اس کے حالات دیکھ کر اپنے تجربے سے لکھا کہ جس رستے پر یہ چل پڑا ہے اس نے مرنا ہی ہے۔ جب کفر پر ضد اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر ڈٹ گئے، انا پر اڑ گئے، تو اللہ نے فرمایا نتیجہ یہ نکلا، حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی انہوں نے کھو دی، اب ہم نے مہر لگا، یہ واپس آنے والے نہیں۔ ایسے مریض بن گئے کہ انہیں اب کہیں سے شفا نہیں مل سکتی، اور ایسے ضدی بچے بن گئے کہ اب یہ کہیں سے کامیاب اور پاس نہیں ہو سکتے۔ یہاں یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کافروں کے متعلق جنہیں حق کی دعوت دی جا رہی ہے ان کے متعلق یہ فرمایا کہ انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فائدہ نہیں، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں فرمایا کہ آپ نے ڈرانا نہیں اور آپ نے دعوت دینی چھوڑ دینی ہے۔ یہ فلاں فلاں کافر ہو گئے، اب انہوں نے حق قبول نہیں کرنا، لہٰذا آپ نے ان کو دعوت بھی نہیں دینی اور اللہ کی طرف بلانا بھی نہیں، ایسے نہیں۔ داعی کا کام ہے، اللہ کی طرف بلانے والے کا کام ہے کہ وہ مسلسل اپنی دعوت اللہ کی طرف بلانے میں لگا رہے، اس کا نتیجہ آئے یا نہ آئے، کوئی بات سنے یا نہ سنے، دعوت کا کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، داعی کا کام بس دعوت دینا ہے۔ یہاں فرمایا اس لیے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہیں فائدہ نہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے کہ آپ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، اب ان کی بدقسمتی کہ انہیں آپ کی دعوت سے نفع نہیں، آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔